سال کشمیر کے 6 سال مکمل، دنیا بھر میں کشمیری آج یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ بھارت کے غاصبانہ قبضے کو 6 سال مکمل ہونے پر وادی میں آج حریت قیادت کی جانب سے شٹ ڈاؤن ہڑتال اور احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے۔ واضح رہے کہ یوم سال 5 اگست 2019 کو مودی سرکار کی طرف سے آئین کے آرٹیکل 370 اور 35 کی غیر آئینی تنسیخ کے خلاف احتجاج کے طور پر منایا جاتا ہے۔ 5 اگست 2019 کو مودی سرکار نے اقوام متحدہ کو قرارداد اور ہندوستانی آئین اور مقبوضہ کشمیر کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کشمیر کو ناجائز طور پر غصب کر دیا تھا۔ غیر آئینی اقدام کے بعد مقبوضہ کشمیر میں تحریک آزادی میں شدید اضافہ دیکھنے میں آیا۔ تحریک آزادی کشمیر کو کچلنے کے لیے مودی سرکار نے 1.5 سال تک مقبوضہ کشمیر میں انٹرنیٹ اور ٹیلی فون ریسیورز کو معطل کیے رکھا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق 5 اگست 2019 سے اب تک 1100 سے زائد املاک نظر آتش اور 21,000 سے زائد کشمیری جیل میں قید کر دیے گئے ہیں۔ یوم سال کی مناسبت سے پاکستان اور آزاد کشمیر میں عوامی ریلیوں اور اجتماعات کا انعقاد کیا گیا۔ پی ٹی آئی احتجاج راولپنڈی میں سیکیورٹی سخت 10 اگست تک دفعہ 144 نافذ۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق شہر میں 10 اگست تک دفعہ 144 نافذ ہے، جس کے تحت ہر قسم کی احتجاجی ریلیوں، لاؤڈ سپیکرز کے استعمال اور مظاہروں پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ مری روڈ سمیت شہر کے مختلف علاقوں میں پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مرٹ چوک، لیاقت باغ، کمیٹی چوک، رحمان آباد، ڈبل روڈ اور فیض آباد جیسے حساس مقامات پر بھی اضافی فورس تعینات کی جائے گی، جبکہ مختلف چوراہوں پر قیدی وین بھی کھڑی کر دی جائے گی تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوری کارروائی ممکن ہو۔ اڈیالہ روڈ پر مختلف مقامات پر پولیس نے ناکے لگا دیے ہیں اور جیل کی جانب سے جانے والی ٹریفک کی سخت چیکنگ کی جا رہی ہے۔ اڈیالہ جیل کے گیٹ نمبر 5 پر بھی پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے تاکہ امن و امان کی صورتحال کو قابو میں رکھا جا سکے۔ پاکستان کا یوکرین جنگ میں مداخلت کے الزامات پر سخت رد عمل۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ حکومت پاکستان ان الزامات کو مکمل طور پر مسترد کرتی ہے۔ اس حوالے سے کسی بھی سطح پر کوئی صداقت نہیں پائی جاتی۔ ترجمان کے مطابق اب تک یوکرینی حکام نے نہ تو حکومت پاکستان سے باضابطہ طور پر کوئی رابطہ کیا اور نہ ہی ان دعووں کے حق میں کوئی قابل تصدیق یا ٹھوس شواہد فراہم کیے ہیں۔ پاکستان اس معاملے پر یوکرین سے باضابطہ رابطہ قائم کرے گا اور اس نوعیت کے الزامات کی وضاحت طلب کی جائے گی۔ دفتر خارجہ نے واضح کیا ہے کہ پاکستان یوکرین تنازع کے پرامن اور سفارتی حل پر یقین رکھتا ہے اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصولوں کے مطابق بات چیت کے ذریعے مسئلے کے حل کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ خود پسندی میں ڈوبا شخص، ٹرمپ کا بھارت پر مزید ٹیرف، گودی میڈیا بکھلاہٹ کا شکار۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ بھارت تجارتی تعلقات میں درار، گودی میڈیا نے امریکی صدر کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ بھارتی میڈیا نے کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت پر نمایاں طور پر زیادہ ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ بھارتی میڈیا نے کہا کہ امریکی صدر پر سخت تنقید وہ بے شرمی سے خود پسندی میں ڈوبا ہوا ہے۔ ٹرمپ کو نااہل قرار دینے کے بے شمار وجوہات ہیں۔ بھارتی میڈیا نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا نفسیاتی تجزیہ کرنا آج دنیا بھر میں ایک ابھرتا ہوا کاروبار بن چکا ہے۔ ٹرمپ کے بیان نے مودی میڈیا کی خود ساختہ شان کو خاک میں ملا دیا۔ بھارت پر اضافی ٹیرف کے اعلان نے مودی کی ناقص معاشی پالیسیوں کا پول کھول دیا۔ دنیا کی تیسری بڑی نام نہاد معیشت بننے کا دعوے دار بھارت امریکی ٹیرف وار برداشت نہ کر سکا۔ مودی کی سفارتی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے والا گودی میڈیا آج بھارت کی عالمی رسوائی کا سبب بن گیا۔ گودی میڈیا نے ٹرمپ کو ذہنی مریض، خود پسند اور نااہل قرار دینا شروع کر دیا۔ امریکی صدر نے مودی سرکار کی جھوٹی معاشی برتری کا پردہ چاک کر دیا۔ اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش کے بعد موسم خوشگوار۔ ذرائع کے مطابق شہر قائد کے مختلف علاقوں میں بھی رات کے وقت کہیں ہلکی بارش تو کہیں بوندا باندی ہوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج بالائی پنجاب کی تپوٹھوار، اسلام آباد، خیبر پختونخوا اور کشمیر میں چند مقامات پر موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ خیبر پختونخوا میں مونسون بارشوں کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 7 اگست تک صوبے کے بیشتر اضلاع میں بارشوں کا امکان ظاہر کر دیا گیا ہے، جس کے پیش نظر پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا۔ اس کے علاوہ سندھ کے ساحلی علاقوں میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے اور بارش یا بوندا باندی کا امکان ہے۔ افغانستان نے سہ ملکی سیریز اور ایشیا کپ کے لیے ابتدائی اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ افغانستان کرکٹ بورڈ نے پیر کو پاکستان اور میزبان متحدہ عرب امارات کے خلاف آئندہ T20 سہ افریقی سیریز اور مینز ایشیا کپ 2025 کے لیے 22 رکنی ابتدائی اسکواڈ کا اعلان کیا تھا۔ کرکٹ بورڈ کے مطابق سٹار اسپنر راشد خان کی قیادت میں یہ ابتدائی اسکواڈ آئندہ T20 مقابلوں سے قبل 2 ہفتے کے تربیتی اور تیاری کیمپ میں شرکت کرے گا۔ اس 2 ہفتے کے کیمپ کے اختتام پر اسکواڈ کو کم کر کے 15 کھلاڑیوں پر مشتمل کر دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ سہ افریقی T20 سیریز 29 اگست سے 7 ستمبر تک شارجہ کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلی جائے گی، جبکہ ایشیا کپ 9 سے 28 ستمبر تک UAE میں ہی ہوگا۔